پیر کے روز امریکی امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ ایجنسی کی جانب سے ایک پریس ریلیز میں جب یہ کہا گیا کہ یونیورسٹی کیمپسز پر کلاسز نہ ہونے کی صورت میں بین الاقوامی طلباء کے ویزے منسوخ ہو سکتے ہیں تو امریکہ میں زیر تعلیم لاکھوں بین الاقوامی طلباء میں بے چینی پھیل گئی۔ ہو سکتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگر ایک اسٹوڈنٹ کو کرونا وائرس یہاں سے ہو جائے، پازیٹیو اس کے اسٹوڈنٹ کا ہو جائے، تو وہ اپنی پوری کمیونٹی کو کرونا وائرس انفیکٹ کر سکتا ہے جب وہ واپس جائے گا اپنے ملک میں۔ اس کے ساتھ ساتھ واپس آنے کا چانس بہت کم ہو جائے گا، کیونکہ امریکی ایمبیسیز جو ہیں وہ بھی اب بہت اسٹرکٹ ہو چکی ہیں ویزاز ایشو کرنے کے لیے۔ میں نے 5 سال لگائے ہیں، میں 5 سال سے یہاں پہ ہوں تعلیم کے سلسلے میں، اور اس کے بعد مجھے اگر گریجویٹ ڈگری نہیں ملی تو میری محنت بہت ضائع ہو جائے گی، اور میں پاکستان میں بھی جا کے کیا کروں گی جب میرے پاس ڈگری نہیں ہوگی کسی چیز کی، کیونکہ یہ تو بیچ میں ہی ختم ہو گئی ہے اگر ختم ہوئی تعلیم۔ آئس کے اس فیصلے سے M1 اور F1 ویزاز رکھنے والے طلباء متاثر ہوں گے۔ F1 ویزا تعلیمی بنیادوں پر ملتا ہے، جبکہ M1 ایسے افراد کو دیا جاتا ہے جو ووکیشنل اور ٹیکنیکل ٹریننگ کے لیے امریکہ آتے ہیں۔ سال 2020 کے لیے 742 پاکستانی طلباء کو F1 ویزاز ایشو ہوئے۔ یہ کہنا کہ آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ جو ہیں، جتنے بھی بین الاقوامی اسٹوڈنٹس ہیں، پاکستان کی مثال لے لیتے ہیں کہ جو پاکستان میں اسٹوڈنٹس ہیں وہ لاہور میں بیٹھ کے، کراچی میں بیٹھ کے کلاسیں لے لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا ایک ٹائم زون کا ڈفرینس ہے، جس کے اندر آپ اسٹوڈنٹس کو کہیں گے کہ 3 بجے رات کے 3 بجے اٹھ کے کلاس لو، یا آپ پروفیسر کو کہیں گے کہ آپ 3 بجے اٹھ کے کلاس دو۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح پاکستان ہے اسی طرح بہت زیادہ ملک ایسے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کی جو اویلیبلٹی ہے وہ نہیں ہے، یا بیسک الیکٹریسٹی نہیں ہے۔ It's going to be only America first. America first. ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے امیگریشن پالیسی میں تبدیلیاں اور اب بین الاقوامی طلباء کے حوالے سے یہ فیصلہ تجزیہ کاروں کے مطابق صدر ٹرمپ کے امریکہ فرسٹ کے انتخابی وعدے کا اعادہ ہے۔ America safer. The approach of this administration has from the outset been America first. Buy America, America first, and hire America, buy America. So اس انتظامیہ کی اپروچ آغاز سے ہی امریکہ فرسٹ کی رہی ہے۔ امریکی سامان خریدو، امریکیوں کو ملازم رکھو، اور H1B ویزے اور ممکنہ طور پر OPT پر پابندیوں کے ذریعے اب جس انداز میں اس پالیسی پر عمل ہو رہا ہے، اس سے امریکہ میں انٹرنیشنل ایجوکیشن کی روایتی اہمیت کم ہو رہی ہے۔ in the coming weeks and months before the election. وائس آف امریکہ سے بات کرنے والے اساتذہ اور طلباء کے نزدیک ایک عالمی وبا کے عین بیچ کیے جانے والے اس فیصلے سے انسانی ہمدردی کی کمی کی عکاسی ہوتی ہے۔ اگر آپ یونیورسٹیز کو فورس کر رہے ہیں کہ وہ آن لائن کلاسز نہ دیں اور اس کی آپشن نہ دیں، اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 36% لوگ جو آپ کی اسٹوڈنٹ باڈی ہے وہ ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ فیس ٹو فیس کلاس روم میں بیٹھیں، تو آپ ان کی صحت کے اوپر ایک طرح سے اٹیک کر رہے ہیں، آپ ان کی صحت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، نہ صرف اسٹوڈنٹس کی بلکہ پوری ایکو سسٹم کی، جس میں تمام پروفیسر بھی ہیں، اسٹاف بھی ہیں، سب کچھ۔ امریکہ میں اس وقت ایک اندازے کے مطابق 10 لاکھ سے زیادہ بین الاقوامی طلباء موجود ہیں، اور دنیا کے کسی بھی ملک میں بین الاقوامی طلباء کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ کووڈ-19 کے دوران جہاں ایک طرف امریکی معیشت پر گہرا اثر پڑا ہے، وہیں تجزیہ کاروں کے مطابق ایسے اقدامات سے بین الاقوامی طلباء کے ذریعے ملک میں آنے والے اربوں ڈالرز کا خلا پیدا ہو سکتا ہے۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔